ایف بی آر کا ٹیکس کلیکشن کا ہدف دانیال صاحب رکھا تھا وہ ہم حاصل نہیں کر سکے. آپ کے خیال میں اس کو حاصل نہ کرنے کی وجوہات کیا ہیں اور اگلا جو ہم ٹارگٹ رکھنے جا رہے ہیں ریئلسٹک ہے؟ جی اس میں سب سے بڑی اور اہم بات یہ ہے کہ اسٹینڈنگ کمیٹی آن فائنینس میں جو ایف بی آر کے چیئرمین صاحب ہیں لنگڑیال صاحب، انہوں نے بیان دیا جو تمام اخباروں کا زینت بنا کہ مجھے ٹیکس لینے سے روکا جا رہا ہے اور اگر مزید روکا گیا تو میں نام لینا شروع کر دوں گا. تو یہاں سے بات سامنے آتی ہے کہ کہیں دور جانے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم کوئی انالیسس کریں یا کوئی تجزیہ کریں. حکومت خود بتا رہی ہے ہمیں مسئلہ کیا ہے. اب آئی ایم ایف کی جو سٹاف رپورٹ ابھی آئی ہے، یہ جو موسٹ ریسنٹ تھرڈ ریویو ہوا ہے ای ایف ایف کا، اس میں انہوں نے واضح طور پر نامزد کر دیا ہے. یعنی انہوں نے بتا دیا کہ ایگریکلچر ٹیکس، ریٹیل ٹریڈ ٹیکس اور اس کے ساتھ ساتھ ریل اسٹیٹ کا ٹیکس، ان تین مدوں میں حکومت جو ہے وہ بہت بری طرح فالٹر کر رہی ہے. آپ کو ایک حال ہی کی مثال دے دیتا ہوں. یہاں اسلام آباد میں امیر ترین علاقہ ہے پاکستان کا اور راولپنڈی، تو یہاں پر ایف بی آر نے انکم ٹیکس پرپس کے لیے جو زمین کی ویلیویشن ہے وہ اپورڈلی ریوائز کی، جو کہ پھر بھی قدر مارکیٹ سے کم تھی لیکن پہلے سے زیادہ تھی. اس پہ چند ریل اسٹیٹ مغل جو ہے ان کو کانٹا چبھا، تھوڑا سا واویلا ہوا، ایک ہفتے میں وہ سارا نوٹیفیکیشن ہی غائب ہو گیا، واپس لے لیا حکومت. اچھا. اور ایک مہینے بعد جنوری کے مہینے میں، یہ دسمبر کی بات بتا رہا ہوں آپ کو، جنوری کے مہینے میں جب وہ ری نوٹیفائی ہوا تو اس میں بہت سارے علاقے غائب تھے، چھوڑے کہ بڑھایا نہیں بڑھایا، وہ غائب تھے اس میں سے، یعنی ڈیلیٹ ہی کر دیے گئے. تو اگر اس طرح کا آپ نے ایک ہیم ہینڈڈ امپلیمنٹیشن کرنی ہے تو عوام پھر کیا اس سے تاثر لے، جبکہ آپ 85% جو ایندھن ہے وہ ہمارا 2 ویلر استعمال کرتا ہے اور 3 ویلر جو ہے، یعنی ان کی مین ٹرانسپورٹیشن کی، ان کی روزگار کا مین حصہ ہے. اس کے اوپر آپ نے 166% ٹیکس ایکچویشن بنائی ہوئی ہے، جبکہ باقی چیزوں کے اوپر کہیں 15 کہیں 12 کہ 2، یعنی بیشتر ان کے اوپر جو ہے نا ان کا گلا ہی کاٹ دیا گیا ہے. تو آپ پھر اس میں دیکھیں، پھر جب ایسے امیر علاقوں کو آپ چھوٹ دیتے ہیں، ان کا نوٹیفیکیشن ہی واپس ہو جاتا ہے، پھر لوگ کیا عکس لیں. اور جب میں نے آپ کو لنگڑیال صاحب کی بات بتا دی ہے، تو اب اس بجٹ میں دیکھنے کو آئے گا کہ خاص طور پہ جو پروونشل لیول ہے اس میں ٹیکس کلیکشن کی بہت گنجائش ہے، خاص طور پہ ایگریکلچر ٹیکس، اس میں جو ایکسائز کے مختلف مدے ہیں، جو سروسز ٹیکس ہے. اب آپ دیکھیں جو سروسز ہیں وہ پاکستان کے اوور آل اکانومی کا کتنا بڑا حصہ بن گئے، لیکن ان کا ٹیکس جو ہے وہ میچ نہیں کر پا رہا ہے. ایگریکلچر کا بھی یہی حال ہے. اور اسی طرح سے اگر آپ ریل اسٹیٹ کو دیکھیں تو وہ تو بالکل نہ ہونے کے برابر ہے. تو یہ انوکھی اسکیمیں لا رہے ہیں کہ جی آپ کے پاس ایک ٹریڈ سرٹیفکیٹ مل جائے گا پراپرٹی کا، اور ہم نے لودرا سے شروع کر دیا، اور یہ اس طرح کے پنجاب اور اسلام آباد میں بھی آ رہا ہے وغیرہ. یعنی ان کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے طریقہ کار ہو رہے ہیں، ان کو برابری پہ لانے کا طریقہ کار نہیں استعمال ہو رہا. جبکہ ہمیں اعلان کیا کیا گیا جب یہ سارے ٹیکسوں کی بھرمار کی تھی کہ ہم برابری کریں گے، کسی کو بھی جو ہے اس میں انڈیو ریلیف نہیں ملے گا، اور بجائے برابری کریں، اور حکومت نے کہا ہم بھی پتھر باندھیں گے. اب آپ دیکھیں اورنگزیب صاحب کا پہلے بڑا چرچا تھا جی اتنی میٹنگز ہو گئی ہیں، اتنی رہ گئی ہیں، اتنے ریویو ہو گئے ہیں، ہم ڈاؤن سائزنگ رائٹ سائزنگ کر رہے ہیں. وہ کہاں گیا؟ ایک سنگل روپیہ یہ بتا سکتے ہیں 2 سالوں میں؟ ایک منٹ لیے پھر فورن مشنز ابراڈ کے اوپر ایک مہینے کے اندر انہوں نے بتا دیا کہ جی آپ رپورٹ پیش کریں رائٹ سائزنگ کی. ڈار صاحب کو وہ رپورٹ مہینے کئی سال گزر گئے، وہ رپورٹ ہی کوئی نہیں آئی. سو اس میں یہ نان سیریس ایٹیٹیوڈ ہے. ان کے اخراجات بڑھتے چلے جا رہے ہیں نہ کہ کم ہو رہے ہیں. اور دوسری جانب یہ صورتحال ہے کہ پاکستان میں قرض لینے کا بھی مد جو ہے وہ اوپر جاتی جا رہی ہے. یعنی ان 2 سالوں میں 14 ٹریلین روپیز کا نیا قرض کانٹریکٹ کیا اس گورنمنٹ نے، 14 ٹریلین کا. تو آپ جہاں پر 1 لاکھ روپیہ پر ہر پاکستانی قرض دار تھا، اب 3,33,000 روپے کا قرض دار ہو چکا. کیا قرضے اس لیے لینے پڑ رہے ہیں کہ گورنمنٹ این ایف سی میں صوبوں کو اتنے پیسے دے دیتی ہے کہ اس کے پاس کچھ نہیں بچتا اور پھر اس کو اپنے اخراجات کرنے کے لیے قرض لینے پڑتے ہیں؟ ایسا نہیں ہے. ان کو کس نے کہا تھا کہ آپ قرضے کی بھرمار لگا دیں؟ اس وقت جو آپ کا فیڈرل بجٹ ہے اس میں سے آدھے سے زیادہ جو آپ کا تقریباً تمام جو ڈائریکٹ ریونیو ہے وہ جا رہے ہیں انٹرسٹ پیمنٹ پہ. تو ان کو کس نے کہا تھا اتنا قرضہ لیں؟ اور اس قرضے کا ہمیں دیا کیا ہے؟ اور اس کے بعد جو آپ دیکھیں جو لاسز ہیں یہ اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائز، 40 سال سے ان کو پتا کہ ہم نے پرائیویٹائز کرنا ہے. 40 سال سے وہ لسٹیں بن رہی ہیں ہر حکومت میں، جو ضیاء الحق دور سے شروع ہوئی تھی اور چلتی چلی آئی ہیں. جنیجو صاحب، بے نظیر 2 دفعہ، نواز شریف 3 دفعہ، یہ ساری حکومتیں جو ہیں، ایون مشرف پرویز صاحب کی جو وقفہ تھا اس میں کون سی پرائیویٹائزیشن ہوئی ہے؟ تو وہ لاسز جو ہیں وہ 1.2 1.3 ٹریلین پہ پہنچ گئے ہر سال. تو آپ وہ برداشت کر سکتے ہیں؟ ان کو بیچیں. آپ کو پتہ ہے کراچی الیکٹرک آپ نے بیچا 18 سال ہو گئے، 18 سال آپ نے ایک اور ڈسکو نہیں بیچا. کیوں نہیں بیچا؟ آپ کو پتہ ہے یہ لاسز ہو رہے ہیں. تو یہ لاسز اگر آپ بلیڈنگ سٹیم کریں، اگر آپ صرف ٹیکس ریٹ نہ بڑھائیں، صرف ٹیکسز کو جو ہے امپلیمنٹیشن کر دیں. آپ کو پتہ ہے کہ صرف سیل ٹیکس کی مد میں جو ابھی گنجائش ہے، اس کو سی ریشو کہتے ہیں، آئی ایم ایف کے رپورٹ میں استفادہ دیا ہوا ہے، جو اس وقت تقریباً 18 سے 20% پہ ہے. اگر وہ 25% پہ آپ لیں گے 1.3 ٹریلین انہی ٹیکسز سے آپ کو مزید کلیکشن ہوگی.
آپ کر ہی نہیں رہے, آپ کی امپلیمنٹیشن ہی نہیں ہے, اور لنگڑیال صاحب کہہ رہے ہیں مجھے روکا جا رہا ہے, تو پھر ہم کیا ایکسلین سے, تو کیوں آپ صوبوں کو برباد کرتے ہیں؟ وہ تو پہلے ہی ایجوکیشن اور ہیلتھ کا ایکسپینڈیچر جو ہے وہ نیچے جاتا جا رہا ہے, ان کے 2 مین سبجیکٹس ہیں, بجائے اس کو بڑھانے کے آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ بھی ہم واپس لے لیں. تو آپ ایسے کریں, آپ سارا ہی پیسہ مرکزی حکومت کو دے دیں, یعنی صوبوں کو 0 دے دیں, ان کو بولیں اپنی ٹینٹ پہ کھیلیں آپ. تو آپ کا کیا خیال ہے کتنے یہ 3 سالوں میں وہ بھی کھا جائیں گے؟ 3 سالوں میں آپ کو پتہ ہے اس بات کا, یہ ایسٹیمیٹس ہے. صحیح ہے, اب صحیح, بالکل صحیح ہے. ایک اور موضوع جو ہے وہ دانیال صاحب وہ ہمارا ہے غیر ملکی سرمایہ کاری. اب غیر ملکی سرمایہ کاری میں یہ 50 سال کی کم ترین سطح پر آئی ہے, اور یہ ہم نے اس سال میں صرف 31.7 ملین ڈالر کی سرمایہ کاری حاصل کی ہے. یعنی اگر چلیے ایف ڈی آئی میں 10 مہینے میں 1.41 ارب ڈالر آئے بھی, لیکن 1.37 ارب ڈالر نکل بھی گئے, تو پلس مائنس کر کے دیکھیں تو صرف 31.7 ملین ڈالر کی سرمایہ کاری. یہ کیوں لوئسٹ ہوئی ہے؟ یہ اس لیے جی کیونکہ انٹرنیشنل کمیونٹی کو کوئی کانفیڈنس نہیں ہے. آپ دیکھیں کہ جو SIFC ہے انہوں نے کو 2 سال محنت کر کے اس نتیجے پہ پہنچے, ان کے ہیڈ تھے غالباً جنرل سرفراز صاحب, انہوں نے آخری اپنے دنوں میں ایک بیان دیا کہ جب تک ڈومیسٹک انویسٹمنٹ نہیں آگے بڑھے گی تو فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ نہیں آئے گی, کیونکہ ڈومیسٹک انویسٹمنٹ بڑھتی ہے تو وہ فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کو کھینچتی ہے. اب یہ بہت بڑا سوال ہے کہ ہماری ڈومیسٹک انویسٹمنٹ کیوں نہیں ہو رہی. میں آپ کو چھوٹا سا ایک مثال دیتا ہوں. پاکستان میں ایک زمانہ تھا جب یہ بینکنگ سسٹم نیشنلائز تھا کہ تمام بینکس کے لیے آپ جاتے تھے تو ہر ایک کے بغل میں ایک فیزیبلٹی اسٹڈی ہوتی تھی, جس کے پاس نہیں ہوتی تھی وہ بنوا رہا ہوتا تھا کہ مجھے کہیں سے جو ہے نا سفارش کر کے یہ پروجیکٹ کا لون مل جائے. تو وہ ساری جو لینڈنگ تھی وہ بہت زیادہ گراس فکس کیپٹل فارمیشن میں جا رہی تھی, کیونکہ ایک کنسٹرینٹ تھی. جب یہ بینکس پرائیویٹائز ہوئے 90s میں اور اس کے بعد, اور یہ عشرت حسین اور شوکت ترین صاحب کا دور آیا, تو یہ بجائے اس طرف غور کرنے کی یہ کنزیومر فائنینسنگ میں چلے گئے. اور ہم نے چونکہ ڈالرز کی فراہمی بہت زیادہ تھی افغانستان کی جنگ کی وجہ سے, اور ڈالر کا ریٹ سپریس تھا, ہم نے اپنے ایکسپورٹس کو سفر کروایا. امپورٹ اکانومی جو کنزیومر بیس تھی وہ ہم نے تیار کر لی, اور وہ پھر چلتی چلے گئی. آج تک جو ہے ہم وہی قرض لے لے کے کوشش کر رہے ہیں. اب وہ ہم برک وال میں جا کے لگ گئے ہیں, کیونکہ پاکستان کو کوئی قرض دینے کے لیے تیار نہیں ہے. یہ جو مرکزی سطح پہ جو قرض جمع ہوا ہے اس میں بہت سارا ان چیزوں کو فائنانس کرنے ہیں. یہ جو خوبصورت گاڑیاں آپ دیکھ رہے ہیں, یہ فریج, AC, TV, یہ موبائل فون, یہ ساری چیزیں جو ہیں, میں آپ کو کچھ چند مثالیں دے رہا ہوں, ایسے بے شمار چیزیں ہیں. تو اس میں پاکستان کا جو فائنینشیل انٹرمیڈیشن کا فنکشن تھا وہ اس کا سارا فوکس فائر ہاؤس جو تھا وہ کنزیومرزم, یہ کریڈٹ کارڈز اور یہ باہر ٹرپس لگائیں اور یہ وہ اس طرح اشتہار آتے رہے اخباروں میں, اس طرف چلے گیا, نہ کہ گراس فکس کیپٹل فارمیشن میں. تو پاکستان کا گراس فکس کیپٹل فارمیشن کی جو سطح ہے وہ 20-22% سے تقریباً 8-9% پہ آگئی. اگر گورنمنٹ کا ڈال دیں بیچ میں تو وہ 13% پہ چلے جاتی ہے. مثال کے طور پر اگر آپ پڑوسی ممالک کو دیکھیں تو وہ کوئی 25 سے 30%, ویتنام جو ہے 30% پہ ہے گراس فکس کیپٹل فارمیشن, ان کی جو انویسٹمنٹ ہے. تو اس لیے جو آپ کا فائنینشیل انٹرمیڈیشن فنکشن ہے اس کو آپ کو ریویمپ کرنے کی ضرورت ہے. ایک چھوٹی سی جھلک ہم نے دیکھی تھی جو کہ ایکچولی میں سمجھتا ہوں بالکل مس پلیس تھی, وہ تھا یہ ADR ایڈوانس ٹو ڈپازٹ ریشو کو گورنمنٹ نے انفورس کیا آج سے کوئی 2 سال پہلے کہ آپ اس کو 50% تک لائیں, کیونکہ بینکس تو گورنمنٹ کو قرضہ دے کے ابھی مزے میں کیش رچ ہیں, لونز دے نہیں رہے کیونکہ رسک نہیں لینا چاہتے, رسک فری ان کو انکم مل رہی ہے. تو جب انہوں نے یہ کہا تو فرام سپٹمبر ٹو دسمبر 2024 2 ٹریلین روپیز نئی لینڈنگ میں پرائیویٹ سیکٹر کریڈٹ میں اضافہ ہوا, اور 31 دسمبر کو ان کے ساتھ سودا بازی کر کے تھوڑا اور ٹیکس لے کے تو وہ شکی ختم کر دی انکم ٹیکس ایکٹ میں سے, اور اس کے بعد سے وہ دوبارہ نہیں آئے. تو جنوری کے مہینے میں 1 ٹریلین روپیز پبلک سیکٹر پرائیویٹ سیکٹر لونز جو ہیں, کریڈٹ جو ہے وہ کولیپس کر گیا, اور ابھی تک جو ہے وہ اسی طرح سے معمول پہ چل رہا ہے. تو اس میں جب آپ صرف بینکوں کے مالکان وہی کنزیومر اکانومی کے مالکان ہیں, یعنی جو بینک کا مالک ہے اس کے پاس گاڑی کی کمپنی بھی ہے, جو بینک کا مالک ہے اس کے پاس فونز کی کمپنی بھی ہے, جو بینک کا مالک ہے اس کے پاس ہائر یا یہ دوسرے تیسرے جو کنزیومر ڈیوریبلز ہیں یہ بھی ہیں, کریڈٹ کارڈز بے شمار. تو اس میں جو یہ ایک اپنے کوئی لون دے کے تو اپنا کام چلا رہے ہیں, اس میں پاکستان سفر کر رہا ہے. تو جب تک سے یہ ایک مربوط پالیسی اسٹیٹ بینک آف پاکستان امپلیمنٹ نہیں کر پائے گی جس میں کوئی نہ کوئی توازن اس کو برقرار رکھے, اور جو پڑوس ممالک ہیں کوئی پلان دے دے کہ آنے والے چند سالوں میں ان کے قریب بھی پہنچ جائیں گے, تو آپ کی گروتھ بھی بڑھ جائے گی اور آپ کی اکانومی بھی چل جائے گی. لیکن ایک بات میں اور کہنا چاہتا ہوں, صرف یہ نہیں ہے
کہ اگر آپ فائنینشیل انٹرمیڈیشن تھوڑا درست کریں اس میں آپ کو 2-3% گروتھ مل سکتی ہے. IMF کی ابھی کی جو رپورٹ آئی ہے یہ ابھی پرسوں چوتھ, اس میں لکھا ہوا ہے کہ صرف گورننس ریفارمز کرنے سے پاکستان 3 سے 3.5% اپنی گروتھ بڑھا سکتا ہے. وہ جو انہوں نے ایک گورننس ڈائگنوسٹک دیا تھا, اگر آپ کو یاد ہوگا, بڑا واویلا مچا تھا, اس میں پاکستان نے 240 صفحے کا جواب بنایا ہے, اس میں 15 مین پوائنٹس ہیں, لیکن اس کی امپلیمنٹیشن پلاننگ کمیشن کو دے دی ہے. تو وہ LBDN صاحب بیٹھے ہوئے وہاں, لک بزی ڈو نتھنگ, ان کو ان کی جماعت میں کہا جاتا ہے رستو تنزیہ, انہوں نے کچھ بھی نہیں کرنا, آپ دیکھ لینا. تو اس میں سے 3.5% آپ حاصل کر سکتے ہیں شارٹ ٹرم میں. تو اگر پاکستان یہ فائنینشیل انٹرمیڈیشن کا 2-3% اور یہ گورننس کا 2-3% جمع کر کے اس کو آگے چلے تو آپ مطلب ہائیسٹ گروئنگ اکانومی ہو سکتے ہیں, آپ کے ہاتھ میں, آپ کے بس میں, لیکن یہ کر نہیں پائیں گے. اور ایک بات میں کرنا چاہتا ہوں مہنگائی کے حوالے سے. دیکھیں ضروری بات یہ ہے کہ جب سے یہ 2008 میں جمہوریت کی واپسی آئی ہے تو یہ 3 جماعتیں, پیپلز پارٹی, پاکستان مسلم لیگ نون اور PTI, ان کو تقریباً 2 باریاں مل گئی ہیں. اگر آپ خیبر پختونخوا کو گن لیں تو 3 باریاں مل گئی ہیں. اس دور میں حیرانگی کی بات یہ ہے کہ جو پبلک کو سب سے امپورٹنٹ آئٹمز ہیں 2, تمام نجی سروے آپ دیکھ لیں, اس میں نمبر 1 ہے انفلیشن, ان کے لیے زہر ہے, یہ نمبر 1 ایشو ہے پاکستان کی پبلک کا, اور نمبر 2 انمپلائمنٹ. تو ان دونوں مدوں میں, ان تینوں پارٹیوں کی حکومتوں کے دوران یہ پاکستان کی تاریخی بلندی پہ چلے گئی ہیں. تو یہ کیوں ہے؟ اب آپ دیکھیں, 1 منٹ میری بات سن لیں. اپریل میں اسی مالی سال کے شروع ہونے سے پہلے, یعنی آج سے تقریباً 12 ماہ پہلے, اپریل میں, ابھی ہم مئی میں بیٹھے ہوئے ہیں, تو اس وقت 0.3% انفلیشن تھی, 0.3%, 1% سے کم. تو یہ کر سکتے ہیں. تو ابھی جون میں نے جب بجٹ دیا تو اس وقت انہوں نے کہہ دیا ہمارا ٹارگٹ 7.5% ہے, یعنی 0.3% سے 7 کتنا ہزاروں % اضافہ ہے. اس وقت کوئی صندور نہیں تھا, کوئی فلڈ نہیں تھا, کوئی مشرقی وسطی. آخری کوارٹر میں تو 10% ہو گیا. میری عرض سن لیں 1 منٹ کے لیے, ابھی وہ ڈبل ڈیجٹ میں چلے گئی ہے. ٹھیک ہے, میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ ان کے کنٹرول میں ہے. مہنگائی ہوتی نہیں, کی جاتی ہے, لیکن ان جماعتوں کا مفادات کا ٹکراؤ ہے. یہ کبھی نہیں اس کو سامنے لائیں گے. جیسے ہی آپ نے پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی دیکھ لی, 85% وہ ٹیکس جو ہے وہ ڈال دیا 2 ویلر اور 3 ویلر کے اوپر. تو یہ بے دردی ہے, یہ برابری نہیں ہے. اور یہ جب تک, اسی لیے میں آپ کو کہتا ہوں, میں ان سب کو بہت اچھی طرح جانتا ہوں, ان سب کے ساتھ کام کیا ہوا ہے میں نے, ابھی 30-32 سال مجھے ہو گئے, پاکستان کو ریفارم کیا ہے. ان کے بس کی بات نہیں, یہ نہیں کر سکیں گے. تو اگر پاکستانی عوام نے بچنا ہے تو پھر ہمیں کسی نئی طرف دیکھنا پڑے گا. صحیح ہے. اب آپ نے پلاننگ کمیشن کی بات کی, تو فرحان بخاری صاحب, دانیال صاحب, اب اس میں معاملہ یہ ہے کہ ظاہر انڈسٹری کا ڈائریکٹ تعلق ہے انرجی کے ساتھ, اور انڈسٹری جو ہے وہ اس کے لیے آپ کے خیال میں بجٹ میں کچھ آ رہا ہے؟ کیونکہ ہم اپنے ایکسپورٹس کے ٹارگٹس کو بھی میٹ نہیں کر سکے ہیں, اور ایکسپورٹس ہماری کافی کم رہی ہیں, 7-8% تقریباً. تو کیا آپ کے خیال میں انڈسٹری کے لیے ریلیف آئے گا تاکہ ایکسپورٹس کو اگلے ٹارگٹ کو میٹ کر سکیں؟ جی, ریلیف آنے کے تو برعکس, یہ جو سارے اسپیشل اکنامک زونز اور اسپیشل انڈسٹریل زونز اور یہ سارے بن گئے ہیں, اس کے اوپر IMF کے ساتھ معاہدے کے تحت پاکستان اس سال ان کو سب کو جو ہے نا وہ اختتام کی طرف لے کے جا رہا ہے. تو وہ جو کچھ کسٹمز ٹیرف میں یا دوسری جگہ پر ان کو اگر کچھ تھی گنجائش, تو وہ ساری کی ساری جو ہے سمیٹی جا رہی ہے. اس کے جگہ میں ٹیرف ریشنلائزیشن کا پورا پروسیس آ رہا ہے, جو کہ ابھی آپ کو چیخیں سنائی دیں گی, اور آٹو سیکٹر کی, کیونکہ 2026 میں آٹو پالیسی پرانی والی ختم ہو رہی ہے. تو جو ریگولیٹری ڈیوٹی اور ایڈیشنل کسٹمز ڈیوٹی ہے, یہ پہلی مرتبہ گاڑیوں کے اوپر آئے گی, اور گاڑیاں پاکستان میں سستی کرنی پڑیں گی. تو لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو آپ نے پاور سیکٹر کی بات کی, میں آپ کو یہ عرض کرنا چاہتا ہوں اس میں مسئلہ کیا ہے. دیکھیں, ہم نے بہت دفعہ IPPs کے کانٹریکٹس ری نیگوشیٹ کر لیے. عمران خان صاحب نے بھی 2 دفعہ کیے, انہوں نے بھی 2 دفعہ کر دیے, اور وہ ان کے ساتھ سختی بھی کر کے دیکھ لی ہے. میں دبے لفظوں میں کہہ رہا ہوں, آپ کو پتہ ہے میں کیا کہہ رہا ہوں. تو اس میں یہ ہے کہ اس میں خاطر خواہ کوئی بہتری نہیں آئی. اصل بہتری کب آنی ہے؟ اصل بہتری آنی ہے کہ جب آپ کے پاس جو پاور جنریشن کیپیسٹی ہے وہ آپ ڈیلیور کرنی شروع کریں. وہ کیوں نہیں ڈیلیور ہو رہی؟ کیونکہ آپ کے بیشتر ڈسکوز میں فورسڈ لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے. فورس لوڈ شیڈنگ اس لیے ہو رہی ہے کہ آپ بل نہیں کلیکٹ کر پا رہے. تو بل کلیکٹ کرنے میں تو کچھ نہ کچھ ایفیشنسی مزید دکھائی ہے حکومت نے یہ پچھلے سال میں, لیکن وہ بھی والیٹائل ہے, اوپر نیچے جاتی ہے, 1 سال بڑھ جاتی ہے, 1 سال کم ہو جاتی ہے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نئی پاور ان کو لوڈ شیڈنگ کم کر دی ہے کہ وہ دینے شروع کی, کہ اتنی انہوں نے مہارت حاصل کر لی ہے. تو وہ جب تک آپ پاور نہیں دیں گے تو تقریباً 5 سے 6 ہزار میگا واٹ جو ہے وہ صرف اس مد میں اٹکے ہوئے ہیں. اگر وہ آپ دینا شروع کر دیں تو یہ جو اسپیئر کیپیسٹی جس کا ہم سارے آپ اور میں دے رہے ہیں قیمت, وہ تقسیم ہونی شروع ہو جائے تو یہ بل یک تخت میرے کیلکولیشن کے مطابق 14 روپے فی یونٹ کم ہو سکتی ہے. اچھا جی. تو وہ گورننس ایشو ہے, وہ کانٹریکٹنگ ایشو نہیں ہے.
تو اس میں جب تک آپ جو واپٹا ایکٹ ہے اس کے تحت آپ لوکل اتھارٹیز کو یعنی لوکل گورنمنٹ کو ساتھ ملا کے یہ ساری کلیکشنز کرتے ہیں، وہ یہ بیوروکریٹس کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، انسینٹیوز دینے کے لیے تیار نہیں ہے، تو چوری جو ہے وہ محکمہ ساتھ ہو کے کرواتا ہے. ہم سارا دن یہی ڈیل کرتے ہیں، کوئی طریقہ ہی نہیں ہو سکتا کہ محکمے کے ملنے کے بغیر آپ ٹرانسفارمر لگا لیں، میٹر تو ادھر کرنا، ٹرانسفارمر لگے ہوئے ہیں مختلف محلوں میں، یہ سارا محکمہ ساتھ ہو کے کروا رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ 20-25 ہزار میں گزارا نہیں ہوتا، 30 ہزار میں گزارا نہیں ہوتا، تو وہ جتنا آپ کم کرتے جاتے ہیں اتنا زیادہ لوڈ اگلے فیڈر پہ آ جاتا ہے، کیونکہ انہوں نے تو اپنا مہینہ وہی لینا ہے، سیدھی جو بات ہے. تو اس میں پرابلم یہ ہو رہی ہے کہ جب تک سے آپ ان کے انسینٹیوز کو نہیں اب پرائیویٹ سیکٹر کا آپ کو پتہ ہے کراچی الیکٹرک کو پرائیویٹائز ہوئے 18 سال ہو گئے ہیں. سب سے پہلے انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے سیلریز ریوائز کی. اس وقت جو سی ای او ہے کراچی الیکٹرک کا وہ 6 کروڑ روپیہ ماہوار لیتا ہے، ابھی جو چینج ہوئے الوی صاحب جو ہے. تو آپ کا کیا خیال ہے جب کو جہاں میں رہتا ہوں سب سے بڑی ایک الیکٹرک سپلائی کارپوریشن ہے پاکستان کی، اس میں جو ہے 30 لاکھ روپیہ لے رہا ہے، وہ 18 گریڈ کے نوکری کی تنخواہ ہے، وہ کہاں سے گزارا ہو رہا ہے جب اتنے بڑے فیصلے لے رہا ہے، سب کچھ کر رہا ہے. تو ایف بی آر میں آپ نے 5-6 تنخواہیں دے دیں، ایف بی آر میں آپ نے انسینٹیوز اپروچ اپنا کے وہ دے دی تنخواہیں، لیکن جہاں وہاں اسٹریٹجک مطلب یہ دونوں پاکستان کو ڈبو سکتے ہیں، ایف بی آر بھی ڈبو سکتا ہے اکیلا اور پاور سیکٹر بھی ڈبو سکتا ہے. تو آپ کو پتہ ہے جب یہ پرائیویٹائز ہونے جا رہی ہیں تو پرائیویٹائزیشن ایکٹ میں یہ موجود ہے کہ ان پریپریشن آپ وہ سٹیپس لیں تاکہ وہ اسموتھ پروسیس ہو. تو آپ کو پتہ ہے کراچی الیکٹرک نے کیا کیا ہے، تو وہ لیس سٹیپس آپ لینے شروع کریں، آپ کو کون روک رہا ہے؟ پرائیویٹائزیشن تو ان سے ہونی نہیں ہے، میرے سے لکھوا لیں بے شک. انہوں نے دسمبر 2026 ابھی جو پاور کمپنیاں دسمبر آئی ایم ایف کو انہوں نے اندیا دیا دسمبر 2026 کو کہ ہم یہ 3 جو ہے یہ پرائیویٹائز کر دیں گے. یہ کوئی نہیں ہونی. جس دن یہ پرائیویٹائز ہوں گی اس دن یہ سارے آئی پی پیز کا جو انہوں نے درحقیقت جو ہیٹ آڈٹ نہیں کرواتے یہ، کیونکہ انہوں نے پہلے دن سے محکموں کے ساتھ مل کے اپنی ایفیشنسیز لو دکھائی ہوئی ہیں تاکہ ان کو پیسے زیادہ ملیں، تو اس لیے اور ایندھن کم استعمال کریں اور دکھا زیادہ سکیں، اس میں یہ سارے مارجنز ہیں. تو جس دن ہیٹ آڈٹ، تو آپ کا کیا خیال ہے پرائیویٹ سیکٹر جو لے گی ایک الیکٹریسٹی کمپنی کو، وہ یہ مان جائے گی ان کے ریٹوں کو؟ بالکل نہیں مانے گی. وہ کہے گی ہم آڈٹ کرواتے ہیں اپنا. تو اس دن یہ ساروں کے پردے اٹھ جانے ہیں، پھر انہوں نے بھاگنا چھپتے ہوئے کاکروچز کی طرح. اصل بات تو یہ ہے آئی پی پیز کی کانٹریکٹ نیگوشیشن کا ایشو ہی نہیں ہے، ایشو تو ہیٹ آڈٹ کا ہے جو پہلے دن سے بیچ میں پیڈنگ رکھی ہوئی. صحیح. اب فرحان بخاری صاحب یہ